جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے چیپٹر نمبر 5 کو لے کے، جس میں سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان۔ بچوں، پچھلے لیسن کی طرح ہی ہم اپنے اسی چیپٹر کی بھی ایکسرسائز کو سولو کریں گے، تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ اس سے پہلے بچوں آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جی بچوں، ہم چلتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ جو سورۃ الفرقان میں سب سے پہلے نوٹ ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 تھا، آیت نمبر 70 کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ بچوں یہ آیات آپ نے جو ہے وہ یاد کرنی ہے با محاورے ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی بچوں، اس کے بعد ایک دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اس کا بچوں با محاورہ ترجمہ، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ بچوں ان دعاؤں کو یاد کر لیا کرو، اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو جو ہے وہ شامل کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بچوں ذخیرہ الفاظ ہیں، یہ آپ نے سارے نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے جو ہمیں نیچے مینشن دیے ہوئے ایکسرسائز میں جسٹ ہم نے وہ والے جو ہے نا وہ الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، تیسرا کوسچن، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآن الفاظ کے معنی لکھیں۔ قرۃ اعین لم یخروا ذریتنا مستقرا اسرف، ٹھیک ہے؟ یبیتون یمشون، یہ بچوں جو ہم نے ریڈ آؤٹ کیے ہیں یہ 7 الفاظ معنی ہیں، ان کا آپ نے جو ہے وہ معنی یاد کرنے، ان الفاظ کے جو ہے 7 الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، وہ ان میں سے آپ نے جو ہیں وہ دیکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی بچوں، ان میں سے آپ نے وہ الفاظ کر لینے جو ہمیں 7 دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ہمیں یہ بھی دیا ہوا ہے یمشونا، وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یبیتونا، وہ رات گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مستقرن بھی ہمیں دیا ہوا ہے، ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جی نیچے دیکھیں، اس کے بعد بچوں نیکسٹ کون سا ہمیں دیا ہوا ہے؟ ذریتنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دیا ہوا ہے ہمیں، اس کا ہے ہماری اولاد۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لم یخیروا، وہ نہیں گر پڑتے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں گر پڑتے، یہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے 7 الفاظ جو ہیں ہم نے اس کے معنی یاد کرنے الفاظ کے۔ اور بچوں اس کے بعد جو ہے جی ہمارے پاس جی بچوں اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، جس میں بچوں درست جواب کی ہم نے کیا کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا MCQز ہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا معنی ہے، کیا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے فرقان کا، بے، اس کا آنسر ہے۔ دوسرا MCQ، سورۃ الفرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں، کس کی صفات بیان کی گئی ہیں؟ رحمان کے بندوں کی صفات، اس کا آنسر دال ہے۔ یہ بچوں اس کے بعد تیسرا MCQ ہے، قرآن مجید نازل کیا گیا تمام جہانوں کے لیے، جیم اس کا آنسر ہے۔ چوتھا MCQ ہے، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دال اس کا آنسر ہے چوتھے MCQ کا۔ پانچواں MCQ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے، کن کو ملتا ہے؟ اچھے کردار والوں کو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد بچوں مختصر جواب دیجیے۔ پہلا کوسچن، سورۃ الفرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ دوسرا کوسچن، سورۃ الفرقان کا خلاصہ لکھیے۔ تیسرا کوسچن، سورۃ الفرقان کے اہم علمی اور عملی نکات جو ہیں وہ ہم نے تحریر کرنے ہیں۔ پہلے کوسچن کو اگر ہم دیکھیں تو جی اس کا آنسر ہے پیارے بچوں ہمارے پاس جی بچوں ہمارے پاس پہلا کوسچن کیا تھا، سورۃ الفرقان کو یہ نام جو ہے وہ کیوں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تعارف سے یہ سٹارٹ ہم نے کرنا ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔ یہ آپ کے پاس پہلے کوسچن کا آنسر ہے۔ اس بعد بچوں دوسرا کوسچن کیا ہے، سورۃ الفرقان کا خلاصہ لکھیے۔ خلاصہ اس سے نیچے والی تعارف کی لاسٹ والی لائن، سورۃ الفرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا ثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ یہ آپ کے پاس دوسرے کوسچن کا آنسر ہے۔ تیسرا کوسچن پیارے بچوں آپ کے پاس ہے، سورۃ الفرقان کے اہم علمی اور عملی نکات جو ہے وہ 2 تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی لائن آپ لکھو گے، سورۃ الفرقان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند کچھ یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی بھی بچوں 2 پوائنٹ آپ لے لیں گے جو آپ کو آسان لگیں، ٹھیک؟ کوئی بھی 2 لے سکتے ہو۔ لے لیں، برے لوگوں کو دوست بنانے والی دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے۔ دوسرے لے لیں، قیامت کے دن حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 جو ہے وہ پوائنٹ لے لیں بچوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ ہے، اگر ہم اس کی طرف نظر ثانی کریں تو جی وہ ہمارے پاس ہے جی
جی بچوں وہ ہماری دی گئی آیت کا بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر اس میں 62 ہے، 66 ہے، اور جی ہمارے پاس 71 ہے اور 72 ہے۔ جی بچوں اس کے بعد لانگ کویسچن تفصیلی جواب دیجیے۔ سورۃ الفرقان پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، دین ہم لانگ کویسچن کی طرف موو کریں گے۔ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کروا دوں گی، آپ نے کیسے کتنا جو ہے وہ آپ نے پک کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پہلی آیات میرے پاس کیا تھی، یہ والی 62 والی، ٹھیک ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کا ترجمہ آپ نے ادھر سے کرنا ہے، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیات یہ ہے۔ دوسری آیات میرے پاس کون سی ہے، 66 والی، یہ والی، انہا ساعت مستقر و مقاما، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں، وہ بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ اس کے بعد بچوں 71 والی آیات کا ترجمہ بامحاورہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ جو آپ کو 5 نمبر کا کویسچن آئے گا، ٹھیک ہے۔ من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فتابا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی بچوں 71 کے بعد 72 والی آیت ہے ہمارے پاس، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ جو چھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ ادھر تک بچوں ہم نے بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے، جو بچوں ہمارے پاس 5 نمبر کا کویسچن آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بچوں یاد رہے 5 آیات آتی ہیں جس میں سے ہم نے 3 جو ہے وہ پک کرنی ہوتی ہیں، اور ہر آیات جو ہے وہ 5 مارکس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ بامحاورہ ترجمہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے، 5 نمبر کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کا آنسر آپ لکھتے ہو اور 5 نمبر آپ حاصل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں لانگ کویسچن جو ہے وہ تھا سورۃ الفرقان پر ایک مفصل مضمون جو ہے وہ ہم نے تحریر کرنا تھا۔ بچوں یہ آپ کرو گے تعارف کی ہیڈنگ دے کے، سب سے پہلے آپ یہ پہلی 4 لائنیں لکھو گے جو آپ نے پہلا اور دوسرا شارٹ کویسچن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ مضامین کی ہیڈنگ دے کے یہ آپ جی پورا عذاب سے ڈرایا گیا تک کر لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اتنا کر لیں۔ اس کے بعد لاسٹ والا پیراگراف چھوڑ دیں، اگر کوئی بچہ کر سکتا ہے تو وہ کر لے، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شورٹ ہی کام کریں تاکہ ہمیں تھوڑا ہی کرنا پڑے، اور بٹ یہ ہے بچوں آپ کو پیپر پیٹرنر جو ہے وہ اچھے طریقے سے آنا چاہیے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو لاسٹ پہ ایک اسکیچ جو ہے نا وہ پیپر کا میں سینڈ لازمی اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس کے بعد بچوں علمی اور عملی نکات کی ہیڈنگ دے کے آپ نے وہی جیسے ہم نے شارٹ کویسچن تیسرا کیا ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے کم سے کم 4 پوائنٹ ایڈ کرنے ہیں، کم سے کم 4 پوائنٹ ایڈ کرنے ہیں۔ اس میں ویسے پوائنٹ جو ہیں 1 2 3 4 5 4 ہیں، وہ آپ نے بچوں لانگ کویسچن میں لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 5 والا چیپٹر سورۃ الفرقان کا 9th کلاس کا کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بچوں آپ سے ریکویسٹ ہر ویڈیو میں ہر لیکچر میں یہی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو بہت فوکس کے ساتھ یاد کیا کریں، لرن کیا کریں، اور اپنے خاص طور پہ بچوں اس کی ریڈنگ لازمی کیا کریں۔ میں نے 10th کلاس کی بک اپلوڈ کی ہے، اس میں میں نے آل ٹو آل بچوں کو جو ہے ایک چیپٹر کی ریڈنگ کروائی، دین ہم ایکسرسائز پہ موو آن کیا ہم لوگوں نے۔ تو 9th میں یہ ہے کہ ہم ریڈنگ چیپٹر کی کریں بچوں۔ ریڈنگ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے A to Z پوائنٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ کچھ بچے ہیں وہ آئی نو اینڈ یو نو کہ بچوں آپ لوگ ریڈنگ نہیں کرتے، آپ لوگ بس ٹو دی پوائنٹ سبق جو ہے وہ یاد کرتے ہو اور اسی کو جی یہی پیپر میں آ جانا ہے، خود سیٹسفائی ہوتے ہو، بٹ بچوں آپ کو یہ مشکل کا سامنا اس دن کرنا پڑتا ہے جس دن آپ ایگزامینیشن میں جا کے اپنے پیپر دینے کے لیے بیٹھتے ہو، اس دن آپ کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کام کر لیتی یا کر لیتا۔ تو بچوں اس پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے، کیونکہ ابھی بہت زیادہ ٹائم پڑا ہے، ایک دن میں بھی اگر ہم ریڈنگ کریں اور ایک دن میں نیکسٹ ڈے میں ہم اگر ایکسرسائز کر لیں تو بچوں یہ اچھا نہیں ہے۔ ریڈنگ میں یہ ہوگا ہم امپورٹنٹ لائن جو ہیں وہ انڈر لائن کر لیا کریں گے، وہ ہمارے MCQs بن سکتے ہیں، وہ ہمارے شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میرا کہنا یا آپ اس میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو بچوں مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا، ٹھیک ہے، اور تاکہ میں اس بات میں جو ہے وہ ایگری کر سکوں اور میں آپ کو ریڈنگ بھی چیپٹر کی کروا سکوں، ٹھیک ہے۔
پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ہوا کمپلیٹ. اور ایک آپ سے لاسٹ جو ہے وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ میرا بچوں یہ میرے ڈسکرپشن میں جو ہے میرے ادرز ایپ کے لنکس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں اسنیپ کا بھی ہے, ٹک ٹاک کا بھی ہے, ایف بی فیس بک آئی ڈی کا بھی ہے, دین انسٹاگرام کا بھی ہے. تو بچوں ان کو فالو لازمی کیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ہر ایپ پہ جو ہے وہ میرا نوٹیفیکیشن ملتا رہے, ٹھیک ہے. اور بچوں ساتھ بچوں ہمارا آج کا لیکچر ہوا کمپلیٹ, اور مجھے دیجیے اجازت. خدا نگہبان, خدا حافظ.